پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ پیدائش 25واں باب 21ویں آیت سے 27ویں آیت تک کلام میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بھانج تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی۔ اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ 23ویں آیت غور سے سنیے گا۔ خداوند نے اسے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بدن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیساؤ رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑے، اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ ہم ضرور دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم تشریف رکھیں گے۔ پیدائش 32واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے دیکھیں گے، بلکہ 22ویں آیت سے دیکھیں گے۔ پیدائش 32 کی 22 سے، اور اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور 2 گھنٹے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ زندہ ہے اور خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہیلیلویا، ذرا زوردار آواز میں ہیلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ اور جاگتے رہنا ہے اور مجھے جواب دینے ہیں، کیونکہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو کلام کی سمجھ نہیں لگے گی۔ آمین، ہیلیلویا۔ آج ببلیکل پرسنالٹیز کی سیریز کو بڑھاتے ہوئے ہم تیسرے کردار پر غور کریں گے۔ پہلا کردار کون سا تھا؟ میرے ساتھ رہیے، کون سا؟ پہلا کلام کیا سنا تھا؟ پہلا کلام کیا تھا جی؟ ابراہم۔ دوسرا کون سا تھا جی؟ ربکا۔ بیکا۔ اس کا مطلب یاد نہیں رکھ رہے، آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو۔ ابراہم کے ساتھ سارا تھی،
اور ربکا کے ساتھ اظہار تھا، لیکن جو مین کردار جس پر ہم نے غور کیا تھا وہ پہلا ابراہم تھا اور دوسرا ربکا، اور آج ہم تیسرے کردار پر غور کر رہے ہیں جس کا نام ہے یعقوب۔ کیا نام ہے جی؟ یعقوب۔ اور اس سیریز کا خیال کہاں سے آیا میرے ذہن میں؟ یہ خدا نے تحریک کہاں سے دی؟ پاک روح نے کہاں میرے دل کے اندر ڈالا کہ ہم ایسی شخصیات پر غور کریں جن کو خدا نے اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے، اپنوں سے دور کیا اور پھر بڑے آدمی بنا دیا، روحانی شخصیت بنا دیا، قادر کر دیا، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک مشورہ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ کہاں سے یہ میں آج جو آپ کے سامنے دوسری تلاوت کی گئی ہے، یعنی کہ دوسرا حوالہ جو آپ کے سامنے بولا گیا ہے، یہ وہ آیت تھی جس نے مجھے اس ساری سیریز کے لیے موٹیویٹ کیا، اور وہ کیا تھی؟ 24ویں باب کا پہلا حصہ، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ ہاللیلویا۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ یہ وہ ورڈز ہے جس نے مجھے سکھایا، جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ خدا کے کلام میں سے ان تمام کرداروں کو، ان نبیوں کو، ان خدا کی خادماؤں کو دیکھا جائے، کیسے خدا نے انہیں دنیا سے الگ کیا، اپنوں سے الگ کیا، کیسے انہیں مشکلات میں سے گزرنا پڑا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ خدا کے حضور مقبول ترین شخصیات میں، جیسے ہم نے پچھلے اتوار ربکا پر کلام سنا، اور ربکا کتنا عرصہ بغیر اولاد کے رہی تھی؟ ہاں جی شاباش، کسے؟ 20 years، 20 سال، کیونکہ جب اسحاق سے ربکا کی شادی ہوئی تب اس کی عمر 40 سال تھی، اور جب خدا نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے تب اسحاق کی عمر 60 برس تھی۔ اب سنیے، آسمان کا خدا سارے کام پری پلان کرتا ہے۔ جب وہ جڑواں بچے ماں کے رحم میں موومنٹس کرتے تھے تو اسے لگتا تھا کہ یہ لڑائی کر رہے ہیں آپس میں۔ ربکا کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ آپس میں فائٹ کر رہے ہیں۔ وہ خدا کے پاس گئی، خدا سے پوچھنے لگی، خدا اگر ایسا ہی حال ہے تو میں بغیر بچوں کے ٹھیک تھی، یہ بڑا پینفل ہے۔ تو خدا نے اسے تسلی دی۔ 23ویں آیت ہے، 25ویں باب کی 23ویں آیت ہے، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں۔ یہ خدا ان بچوں کے بارے میں جو ابھی پیدا ہونے والے تھے، جو 20 سال بعد مل رہے تھے۔ ذرا چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ ربکا کی شادی کے بعد 20واں سال ہے، 20 سال بعد اولاد مل رہی ہے، اور مل بھی 2 جڑواں بچے رہے ہیں، اور خدا ربکا کو کہہ رہا ہے کہ 2 قومیں ہیں تیرے پاس، تیرے اندر 2 قومیں ہیں، اور یہ آپس میں کام کریں گی، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چلے گی، یہ دونوں الگ الگ ہوں گے، ان کے مزاج الگ ہوں گے، ان کے کام الگ ہوں گے، ان کی پرسنالٹیز، ان کے کردار الگ ہوں گے، اور یہ پیدا ہوتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے۔ الگ الگ سے مراد تجھے نظر آئے گا کہ یہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ایک جیسے نہیں ہے۔ اکثر جڑواں بچوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ شاید شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، حرکتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، خدا نے کہا ان کی نہیں ہوتی، یہ الگ الگ ہوں گے۔ اور جب وضع حمل کا وقت آیا تو وہی بات جو خدا نے ربکا سے کہی تھی وہ پوری ہوئی۔ 2 بچے جڑواں۔ جب پہلے بیبی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ریڈ ہے، ڈفرنٹ،
کا نام عیساؤ رکھا، اور دوسرا اس کے فوراً بعد ہی پیدا ہوا ہوگا، اور اس نے اپنے بڑے بھائی کی ایڑی پکڑی ہوئی تھی۔ جب بیبی دونوں ڈیلیور ہوئے ہیں، ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ عیساؤ پیدا ہو گیا ہے، پیچھے ہی دوسرا بیبی یعقوب پیدا ہو رہا ہے، اور اس نے اس کی ایڑی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ عجیب کام تھا، اور دونوں کی فزیک بالکل ڈفرنٹ تھی۔ اور پھر لکھا ہے، سنیے گا 27 اور وہ لڑکے بڑے، اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا۔ عیساؤ کا کام کیا جی؟ کیا کام ہے؟ شکار، مردانہ کام ہے یہ، شکار کھیلنا، جانوروں کو مارنا، اور وہ جانور مارتا تھا، اپنے باپ کو لا کر لذیذ گوشت کھلاتا تھا، اور دوسرا کیا کر رہا تھا؟ ہاں جی، اور جنگل میں رہنے لگا۔ اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا تھا۔ اور پھر 8ویں آیت بڑی خاص ہے، اسے ہم ڈسکس ضرور کریں گے۔ اور 28ویں آیت ہے، اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ دونوں چیزاں الگ، فزیک لینا، عیساؤ کے جسم پر بال پڑے تھے اور پیدا ہوتے ہی وہ ریڈ تھا، دوسرا پیدا ہوا ایڑی پکڑی ہوئی ہے اور وہ عام نارمل سادہ بچہ ہے۔ جب بڑے ہوئے تو دونوں کے کام ڈفرنٹ، عیساؤ شکار مارنے والا شکاری بن گیا، اور یعقوب ڈیروں میں رہتا تھا، گھر میں رہتا تھا۔ اب ڈفرنس دیکھیے گا، باپ سے پیار، باپ کا پیار جو ہے وہ عیساؤ کے لیے ہے، اور وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ شکار، ڈینجر کام کر رہا ہے۔ اور یعقوب کس کا پیارا تھا؟ کس کا تھا جی؟ ماں کا پیارا تھا۔ ماں کا پیارا کی گرنٹے ہے جی، ماں کا پیارا ماں نہیں، بگل چڑی، ماں کو نہیں چھوڑ رہا، ماں کے ساتھ ڈیروں میں رہ رہا ہے، عیساؤ جنگل میں رہ رہا ہے، اسے شکار مار رہا ہے۔ دونوں طبیعت بالکل ڈفرنٹ ہے، دونوں کے کام مختلف ہیں، اور یہ خدا کی وہ بات پوری ہو رہی ہے جو خدا نے ربکا کو ان بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے کہا۔ دو الگ الگ ان کے کام الگ، یہ بالکل ڈفرنٹ ہوں گے، دو قومیں بن جائیں گی۔ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ اب یہ جو گھر میں کام کرنے والا نا، یہ جو ماں کا لاڈلا ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے، کتنے نے جڑے ماں کے لاڈلے ہاں میری ماں کے لاڈلے، اور ماں کے لاڈلے بڑے فائدے میں رہتے ہیں، یہ یاد رکھے۔ ابے والے بیچارے شکار ہی مارتے رہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ماں کے لاڈلے کا نہیں پوچھا پوچھا یہ نہ چھونا مندر۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں سنیے گا، اس کو اسی 29ویں آیت میں دیکھیں گے۔ اور یعقوب نے دال پکائی، مانا کی کر رہے، ماں کے نال ہیلپ کر رہے ہیں، کیا پکائی؟ دال۔ بھئی ماں نے دال پکانی ہمیں سے دال ہی پکانی، ماں سے ٹرینڈ کر رہی ہے، کیونکہ ماں کی چھتر چھایا میں ہے، جو ماں نے کرنا ہے وہی کرنا نا اس نے، اور ماں اس کو سکھا رہی ہے، اور وہ سیکھ گیا ہے، اور آج اس نے کیا پکائی ہے؟ اب عیساؤ آیا جنگل سے، تھکا حالا تو شکار بھی کوئی نہیں لگا۔ آئیے ذرا میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں، اور اسی لیے اس کا نام قدوم بھی رکھا۔ میں نے کہا یار روٹی پکائی ہو، لال دال کون سی ہوتی ہے؟ یار روٹی تو بولے مسئلہ کی دال،
یہ جو لال لال دال ہے نا یار یہ مجھے دے دے، تو میرا بھائی ہے، یہ مجھے دے دے، میں بڑا تھکا آیا ہوں، میں بڑا بیدہ ہوں یار۔ اور یعقوب کیا کہتا ہے آگے سے؟ یعقوب کہتا ہے تب یعقوب نے کہا تو آج اپنے پلوٹے ہونے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیساؤ نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹے کا حق میرے کس کام کا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پلوٹے ہونے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی اور وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیساؤ نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا۔ کس کے عوض دے دیا؟ جلد باز طبیعت۔ وہ میں اگر زندہ ہی نہیں رہا تو یہ پلوٹے ہونے کا حق کس کام کا؟ اور تو میرا بڑا برا بھائی ہاتھ چھڑوا تھے تو سیکنڈز کا فرق ہوگا، منٹ کا فرق ہوگا، بڑی آتے لیکن وہ ہے چلاک سے، ہے وہ بڑا تیز تھا، شارپ مائنڈ تھا، سکیمر تھا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، چلو تو بڑی اچھی ہے نا آپ کی بات نہیں کر رہا ویسے، ڈراموں میں دیکھا ہوگا نا بیویاں بہت چکر چلاتی ہیں، سکیمیں لڑاتی ہیں، ہے نا؟ اینج کر دیں گے اینج ہو جائے گا، اینج کر دیں گے، اور سیم طبیعت یعقوب کی سیم طبیعت ہے کیونکہ ماں کے ساتھ رہتا ہے اور بیویاں والے کام انہوں نے کہا روٹی دادا جے تم انہوں آج تو بڑا برا تو نہیں کر دے، اور وہ اتنا جلد باز نکلا کہ اس نے اپنے خدا نے اسے بڑا بنایا تھا۔ سنیے یہ برکت کی بات ہے، خدا نے اسے بڑا بنایا تھا لیکن اس نے مسور کی دال کھانے کے چکر میں بڑے ہونے کا حق بیچ دیا۔ کیا آج تو بڑا تھا، میں خدا کے قانون کو بدلا، لیکن یاد رکھیے جلد بازی میں کوئی روٹی کے لیے تو کبھی بھی نہ کرے، روٹی کے لیے کبھی جلد بازی کے فیصلے نہ کرے۔ کئی دفعہ خاندانوں میں روٹی سے لڑائی ہو جاتی ہے، لیٹ ملی روٹی لڑائی ہوگی، نمک زیادہ پڑ گیا لڑائی ہوگی، کھانے کی لڑائی، مجھے پکڑائی نہیں، ایک گل تو لڑائی ہوتی ہے، میں نے پڑھائی نہیں گئی۔ آئیے جلد بازی میں سے نکلے، آپ اور میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں ان باتوں کو کہ عیساؤ نے جلد بازی میں اپنے بڑے ہونے کا حق دے دیا۔ اب آگے باری تھی کہ اسحاق نے اپنے ابائی بلیسنگز کو آگے ٹرانسفر کرنا تھا۔ ابراہیم کی بلیسنگز اسحاق میں آئی، اب اسحاق نے اپنی برکت کو، ان عہدوں کو، ان خدا کے وعدوں کو آگے ٹرانسفر کرنا تھا۔ اسحاق پیار کس سے کرتا تھا؟ میں پکا کرنا چاہتا تھا کہ غلط چیزیں نہ لے جائے، مکس چیزیں نہ لکھ جائے کہ فلانے کا فلانا۔ یعقوب اور عیساؤ دونوں بھائی ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق کے اور ربکا کے بیٹے ہیں۔ اب اسحاق کس سے پیار کرتا ہے؟ عیساؤ سے۔ اب اسے عیساؤ سے کہا، عیساؤ بیٹے میں ہمیشہ تیرا شکار کھاتا ہوں، یہ جو تو پکڑ کے لاتا ہے، جا میرا بیٹا اور اچھا سا شکار مار کر لا۔ اب برکت دیکھیے گا، اچھا سا شکار مار کر لا اور مجھے اچھا سا گوشت بنا کر کھلا، جب میں کھا کر سیر ہو جاؤں، جب میں کھا کر آسودہ ہو جاؤں تو میں اپنی برکت تجھے دوں۔ وہ ابائی برکت جو خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ برکت میں تجھے دوں۔ اور عیساؤ بھاگا، دوڑا، اس نے کہا میں اپنے باپ کی اس برکت کو لوں، اور وہ چلا گیا۔ ماں نے کہا نلائے، ماں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ جب اسے پتا چلا کہ برکت عیساؤ کو ملنے والی ہے، اسحاق عیساؤ کو برکت دینے والا ہے، تو یعقوب رہنے گا۔ ماں نے کہا اچھا میں بھی دیتی ہے کہ عیساؤ کو دیتا ہے نا۔ اس نے کہا یعقوب بھاگ کے جا، وہ شکار مارنے گیا، تو جا کر ریوڑ میں سے جانور لے گیا،
پیٹ بکریاں لے آ چھوڑی، انہیں میں ذبح کروں گی، تجھے پکا کے دوں گی، تو باپ کو کھلانا، اور وہ برکت جو عیساؤ کو دینا چاہتا ہے وہ تجھے۔ اس نے کہا ماں میں کہ میرا برا دونوں بالکل علیحدہ ماں، وہ دے بال ہی بال نے، وہ دے کولو ہمیشہ بو آتی ہے، سمیل آتی ہے نا۔ یہ شکاری بھی چارے کیا کرتے ہیں کہ میں گھر پرفیوم لا کے بیٹھا رہتا، وہ میں پھڑیا جاواں گا، اور ماں نے کہا اے میرے تے چھڈ تو جا، تینوں جڑا کام کیا، اور وہ گیا، اس نے وہ جانور ذبح کیا، ماں نے کھانا بنایا، اور یعقوب کے بازوؤں پر اس نے بھیڑ کے وہ بالوں والا لگا دیا، چمڑا لگا دیا یہاں پر، تاکہ یہاں سے بال اسے لگے، اور عیساؤ کے کپڑے بنا دیے کہ سعودی اسمیل آئے۔ اب وہ کھانا پکا کر لے آیا اسحاق کے پاس، اور اسحاق کو کہتا ہے باپ میں شکار مار کے لے آیا۔ اسحاق نے کہا اور ابھی تو گیا تھا، اتنی جلدی کیسے تجھے مل گیا، اتنی جلدی تیرا کام کیسے؟ اس نے کہا خدا نے کام بنا دیا۔ اس نے کہا میرے بیٹے تیری آواز تو مجھے یعقوب کی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں عیساؤ۔ اس نے کہا میرے پاس، اس کے پاس آیا، اسے اس کے یہاں پہ جب ہاتھ لگایا تو اسے یقین ہو گیا ہاں یعقوب کے تو بال کوئی نہیں ہے، تو یہ تو بال والا ہے، یہ اس کا مطلب عیساؤ ہے۔ اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سیر ہو گیا۔ سنیے یاد رکھیے، خالی پیٹ دبا پوری نہیں ہے نکلتی، ایک بھرے ٹھنڈ نہیں نکلتی تھی پوری۔ اسحاق نے کہا روٹی لا میں کھاؤں گا تو برکت دوں گا، اور پھر جب کھا چکا تب اسحاق نے آخری ٹیسٹ لیا، کہتا بیٹے آپ کو مجھے چھو، اور جب یعقوب اس کے قریب کیا تو اس نے اس کے کپڑوں کی اسمیل کی، کیونکہ کپڑے تو عیساؤ کے پہنے ہوئے تھے، تو اس اسمیل پھر عیساؤ کی آئی۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور پھر اس نے برکت دی۔ سنیے برکت کیا دی، یہ حوالہ پورا آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا، 27ویں باب کی 27ویں آیت۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، کیا دعا دی؟ دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، قومیں تیری خدمت کریں۔ سنیے یہ یعقوب کو برکت دی کس نے؟ اسحاق نے برکت دی، کیا؟ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکے۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ آیا۔ عیساؤ نے آ کر فٹافٹ کھانا بنایا اور باپ کو کہتا ہے اے میرے باپ کھانا کھا میں لے آیا ہوں۔ اس نے کہا پتر ابھی تو مجھے کھانا کھلا کر گیا، ابھی تو میں نے تجھے، اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں، میں تو ابھی آیا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے عیساؤ چلایا، عیساؤ رویا، اور عیساؤ نے کہا وہ جس نے میرا پہلاٹے ہونے کا حق لے لیا تھا وہی میری برکت بھی لے لیا۔ باپ کو کہتا ماں مجھے بھی دے برکت۔ انہوں نے کہا پتر میں تے خالی ہو گیا، میرے کو جو سی میں دے چھکیا۔ عیساؤ خطرناک ہوا۔ سنیے یہاں سے جو سٹوری ہے، جو واقعہ ہے، وہ ٹوسٹ دے رہا ہے۔ ابھی تک یعقوب گھر میں رہتا ہے، وہ جنگل میں جاتا ہے، دونوں بھائی آپس میں جو بھی معاملات ہیں بائبل اس بات کی گواہ ہے، لیکن یہاں سے اس بات کا پورا کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ خدا نے کہہ دیا تھا یہ دو قومیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، اور یہاں سے مخالفت شروع ہوئی۔
सौ ने कहा मैं ठंडा में नहीं हूं। फिर मां ने स्कीम लगाई, मामा स्कीम क्या हुआ? मां ने कहा पुत्र तेरा भरा बड़े गुस्से सी ते तू इंज कर, तू निकल तो तू जा मामू का चला जा। कहा चला जा? मामू चाचे घर क्यों नहीं किया पता चला? क्योंकि मामू पे दबाव है। मामू के घर चला जा। मामू का नाम क्या था? लाबन। क्या ना जी? लाबन की रामी, बेतुएल का बेटा। और बेतुएल किसका बेटा था? नहूर की बीवी मिल्का था। और नहूर कौन था? नहूर अब्राहम का भाई और दादा का बेटा। अब ये वो दोबारा से खानदानी, क्योंकि अब्राहम ने कहा मेरे घर में से लेकर आ मेरे बेटे के लिए बहू। अब वो बहू जो आई है इनका, उसने कहा मामू के घर बात कर, क्योंकि उसने कहा प्यार तो मैं उससे भी करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक ही दिन में तुम दोनों मारे जाओ, एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ो, तुम भाग जा यहाँ से। और याकूब जो डेरों में रहने वाला था, याकूब जो माँ के साथ घर में कामकाज कराने वाला था, कभी चूटी भी नहीं मार के बैठी, कभी कोई शिकार नहीं मार कर देखा, बड़ा सादा शख्स है, बरकत ले ली, पलौटे होने का हक ले लिया। और अब मामा ने कहा पुत्र बात जा, नहीं तो काम हो जाना खराब। और याकूब उसने तसल्ली क्या दी कि जब मामला ठंडा हो जाएगा, जब तेरे भाई का कहर ठंडा हो जाएगा, मैं तुझे वापस बुला लूंगी, मैं तुझे वापस बुला लूंगी। और फिर क्या हुआ? फिर याकूब, इसके लिए हवाला भी अपने पास लिख लीजिए, पैदाइश 27वां बाब और उसकी 43वीं आयत 43 वर्ष में ये बात लिखी है। सो ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की कफगी उतर ना जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठा। यहां से याकूब की लाइफ चेंज होती है। वो जो इकट्ठा रहना जानता था, खानदान में रहना जानता था, निकलना पड़ा उसे, भागना पड़ा उसे अपना घर बार वतन छोड़ना पड़ा, उसे अपने माँ बाप छोड़ने पड़े। और सुनिएगा ये खतरनाक बात है, बरकत भी ले ली, पलौटे होने का हक भी ले लिया, और फिर माँ के कहने पे मामू के घर चला गया। और फिर दोबारा उसने सजा क्या मिली? सुनिएगा, सजा मिली है। सजा क्या मिली है कि उसने अपनी माँ का मुंह दोबारा कभी नहीं देखा। 21 years, 21 साल वो फिर अपने मामू के घर में रहा है, और वहां पर रहकर उसने अपनी सारी, बेशक खुदा ने उसे वहां पर तरह तरह के इम्तिहानात में भी रखा और बरकत भी दी, लेकिन मां का मुंह दोबारा देख नहीं सके। सो बी केयरफुल, काम खुदा का हो रहा है, लेकिन जहां पर कमी है, जहां पर गड़बड़ है, वहां पर खुदा सिखा भी रहा है। सो अब भागा है 28वें बाब की 10वीं आयत देखिए। और याकूब बीरसबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदा उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं खुदा हूं तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं, और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की
गर्द के सिरों की मानद और तू और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के सिरों की मानद और तू मशरिक और मगरब और शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा। जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। अब सुनिए, यहाँ पर आपको मैं अब्राहम को भी याद कराऊंगा और रिबका को भी याद कराऊंगा। कैसे, क्या हुआ? अब्राहम जब निकला था तो कौन कौन उसके साथ था? उसके साथ कौन कौन था? लूत और उसकी बीवी सारा। लेकिन जिस दिन लूत उससे जुदा हुआ, उस दिन खुदावंद आ गया और उसे बेटे की नबीद मिली कि आइंदा मौसम बहार में तेरे घर में क्या होगा? बेटा। रिबका जब वहां से वापस आई, अपने बाप के घर से आई और उसने अपने ससुराल में आके बरकत पाई। अब याकूब अपनी बाप के घर में अपने बाप के साथ बड़ा खुश था, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ जबरदस्त चल रहा था। लेकिन मां ने कहा निकल, और वो एक ही दिन में, गौर से सुनिएगा, जब वो निकला है, निहत्था निकला है, लाठी लेकर निकला है और उसके इलाके से बीरसबा का इलाका जो है वो अभी हमने, और याकूब बीरसबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह हरान की तरफ अभी जा रहा है, रास्ते में जाकर रुका है। और इस सारे जो वाया है जिसमें उसने सफर तय किया, एक दिन में उसने 100 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इतना डर, पीछे मुड़ के भी नहीं देख गया कि कितने सऊद नहीं आ रहे, छूटन पर जी जा रहे हैं। और एक जगह पर जाकर ब्रेक लगाई है, भैया ब्रेक पैरा दी ब्रेक के इन्हें जब गड्डी से जाते हैं, पैदल जा रहा है और रुका है और वहां पर थक गया, आगे जाने के काबिल नहीं, रात हो गई, पत्थर लिया, सो गया। पत्थर तक कभी तकिया लिया किसी? तकिया कैसा अच्छा लगता है? कैसा? नरम नरम। तकिया सख्त हो जाते, नींद बोलना नहीं लेते, मतलब नींद नहीं होती। तो पत्थर रख के थके ये दौड़ते लगी, 100 किलोमीटर भाग के आ गया और अब जान कोई नहीं है, बस पत्थर। और सुनिएगा, उस पत्थर पर सर रखना, माँ बाप के घर से निकलना और यहाँ पर पहुंचकर एक नया काम शुरू हो गया है। और वो नया काम ये है कि उसने पहली दफा खुदा के साथ इनकाउंटर किया है। खुदा उसे पहली दफा मिला है और खुदा ने अपना उस पर जलवागर होकर उससे बात की है। और क्या देख, सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी जमीन से कहां तक है? जमीन से कहां तक है? और फरिश्ते आ जा रहे हैं। क्या हो रहा है जी? फरिश्ते आ जा रहे हैं और वो देख रहा है और फिर ऊपर खुदा खड़ा उससे बातें कर रहा है। कब? जब बात आती, कब आती हुई है? जब बाप साथ में कब आती हुई है? जब भाई साथ में कब आती हुई है? तो जब कोई भी नहीं है और अकेला है। और याकूब अपने बाप के घर से, मां के घर से अकेला ही निकला है और अब बियाबान में खुदा मिल गया है। बोले हालेलुया, खुदा मिल गया। और फिर वही वादे जो अब्राहम के साथ किए गए थे, वही वादे जो इसहाक के साथ किए गए थे, वही वादे याकूब के साथ रिपीट किए गए। आमीन। तन्हाई में खुदा के साथ बात करें, खुदा आपको अपने दिल की बातें शेयर करेगा। और फिर जब वो उठा है तो कहता है ये खुदा के आस्ताना के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये खुदा की जरूरी थी, ये खुदा के साथ कमिटमेंट्स करता है। आइए थोड़ी सी बायोग्राफी जल्दी से देखेंगे। याकूब के नाम का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला और दूसरा मतलब है धोखेबाज।
اس کی بیویاں کتنی تھی؟ یعقوب کی 2 بیویاں اور 2 ہرمے، اس کے بعد 2 + 2 کتنی ہو گئی؟ 4 بیویاں۔ بائبل میں یعقوب کا ذکر 386 مرتبہ 386 ٹائم آتا ہے۔ یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہے، 147 ایئرس۔ اور بائبل کی صفت جو ہے وہ جب اس کا نام چینج ہو گیا تو اس کے نام کے مطابق اسرائیل تھا۔ ماں اور باپ کا نام ہے اظہار اور ربکہ۔ یعقوب کی اولاد 12 بیٹے اور 1 بیٹی، یعنی کہ 13 بچے۔ چرواہے کی کا پیشہ تھا ان کا، اور حوالہ جاتے ہیں 27ویں باب سے لے کر 36ویں باب تک مقدس یعقوب کے بارے میں، ابراہم کے پوتے یعقوب کے بارے میں سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ اب جب وہ بھاگتا ہوا، اس کو شارٹ کرنے لگا اب کیونکہ جانتے ہیں بات۔ اب یہ بھاگتا گیا ہے، یہ اپنے ماموں کے پاس پہنچ گیا ہے، کچھ دن آرام کیا ہے اور ماموں کو مدعا بتایا ہے کہ ماموں میں ایسے ایسے آیا ہوں، میں تیری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام راحل تھا۔ راحل چھوٹی تھی، لیا بڑی تھی۔ اب اس نے کہا بھائی دیکھ میری بات بیٹے، اگر تو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تجھے میری 7 سال خدمت کرنا پڑے گی، اور 7 سال تجھے میرا کام کاج فری کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ماموں جی میں ریڈی ہوں، 7 سال کے لیے میں تیار ہوں تیری خدمت کرنے کے لیے۔ اور یعقوب کہاں سے آیا تھا؟ اپنے باپ کے گھر سے برکت لے کر آیا تھا، اور پھر بیتیل میں اس کے ساتھ کیا خدا نے وعدہ کیا؟ وہی وعدہ جو ابراہم کے ساتھ کیا تھا کہ تیرے وسیلے قومیں اور قبیلے برکت پائیں گے، یعنی کہ یعقوب بھی برکت کا سبب بن گیا۔ اور سنیے برکت کی بات ہے، لابن کے پاس جب یعقوب گیا ہے تو اتنا امیر نہیں تھا، تھوڑیاں بکریاں، تھوڑیاں بھیڑاں، تھوڑے اونٹ، تھوڑا سا معاملات تھے۔ لیکن جب یعقوب اس کے گھر میں رہنا شروع ہوا، یعقوب پر خدا کا فضل تھا، یعقوب پر خدا کی برکت تھی، یعقوب پر خدا کا ہاتھ تھا۔ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا وہ کام کامیاب ہو جاتا تھا، وہ جس کام میں بڑھتا تھا وہ کام بڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور کیا ہوا؟ 7 سال پورے ہو گئے اور انہی دن سے ماموں بھی امیر ہو گیا، ماموں امیر ہو گئے۔ اور اس نے کہا ماموں جی 7 سال پورے ہو گئے، میری شادی کر دو۔ اس نے کہا بیٹا بس لوگ بلائے، کھانا کھلایا اور شادی کر دی۔ اور جب یعقوب صبح اٹھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ ماموں نے دھوکہ کر دیا۔ ماموں نے راحل کی بجائے اپنی بڑی بیٹی لیا کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اٹھا ماموں کے ساتھ غصے ہوا، ماموں نے کہا ماموں جی، ماموں لابن یہ کیا کیا آپ نے؟ میں تو آپ کی چھوٹی بیٹی راحل سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں نے تو راحل کے لیے 7 سال آپ کی خدمت کی ہے، لیا کے لیے نہیں۔ اب ماموں سے کہتا ہے لابن کہ بیٹا ہمارے ہاں رواج ہے کہ پہلے بڑی دا بیاہ تو پھر چھوٹی دا بیاہ، تو بڑی دیر نہ کر دیتی ہے تو 7 سال اور میری خدمت کر، تو میں چھوٹی بھی دیر نہ بیاہ کرتا تھا۔ ماموں سے جگہ سے آنا سی، اس نے کہا راحل کے لیے میں 7 سال اور خدمت کروں گا۔ اور پھر اس نے اور خدمت کی، اور پھر 14 سال یعنی کہ 7 سال پہلے لیا کے لیے ہو گئے، 7 سال پھر راحل کے ساتھ بھی شادی ہو گئی۔ اب 7 سال اور وہ اس کے ساتھ رہا، اور یعقوب امیر ہو گیا۔ اس نے کہا میری اجرت کیا ہوگی؟ اس نے کہا جب اس طرح کے چتلے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے میرے، باقی سارے تیرے۔ اور یعقوب بڑا امیر ہو گیا۔ اور سنیے
लामत के बेटों को लगना शुरू हो गया, यानी कि महमूद दे बच्चों को लगना शुरू हो गया कि साडे प्यो दा माल खा गया। मामू खुश था, मामू जानता था ये बाबरकत शख्स है, मामू जानता था कि याकूब पर खुदा का हाथ है, लेकिन मामू के बच्चे समझे अल्लाह भी साडा माल खा गया, खिलाफ हो गए। अब सुनिए, एक कभी आपने कील को पानी पर तैरते देखा? क्या भाई जवानों कोई एक्सपीरियंस है? कील जो है, कील पानी में तैरता है, क्यों बाबे सारी उम्र लंघ गई है, कभी केले को पानी में तैरता देखे? नहीं। कील कैसे तैर सकता है? यानी कि एक शख्स है जिसकी किस्मत जागदी नहीं, जिन्हों बरकत मिलन ही नहीं रही, बड़ी कोशिश कर लिया, मेहनत कर लिया, अभी कर ले, वो भी बरकत नहीं मिल रही है, थोड़ी सी बरकत मिलती है, मेहनत का ज्यादा, मेहनत का थोड़ा अजर मिल रहा है, फिर क्या करे? कील की मिसाल इसलिए दी है कि ऐसा शख्स कील के बराबर है कि वो तैर नहीं सकता, वो डूब ही जाता है। तो फिर कील किस तरह से तैरे, कील किस तरह ऊपर आए? सुनिए, कील सिर्फ एक ही वजह से तैर सकता है, अगर उस कील को किसी लकड़ी के बीच में ठोक दे तो लकड़ी खुद भी तैरती है और कील को भी साथ में तैरना शुरू कर देती है, और कील और लकड़ी दोनों तैरते हैं। अगर आप महसूस करते हैं, अब बरकत की बात भी ले लीजिए, अगर आप महसूस करते हैं सालों मेहनत करते हो गए हैं, सालों मेहनत करते हो गए, बरकत नहीं मिल रही, ऊपर नहीं आ रहे, तो आप जिस तरह लामत ने याकूब को अपने साथ रख लिया, किसी बाबरकत शख्स के पल्ले पड़ जाइए, क्योंकि आप उसके वसीला से बरकत पा जाएंगे, आप उसके वसीला से तैरना शुरू कर देंगे, आप उसके वसीला से अमीर हो जाएंगे, बाबरकत हो जाएंगे। कैसे? अब्राहम की वजह से लूत अमीर हो गया। हालेलुया। अब्राहम बाबरकत था और लूत उसके साथ जुड़ा तो लूत भी अमीर हो गया। याकूब बाबरकत था, तो जब लाबन उसके साथ जुड़ा तो लाबन भी अमीर हो गया। हालेलुया। सो अपनी जिंदगियों के अंदर गौर कीजिए, और अगर कंगला कंगले ना रहेगा तो कभी सुखी होएगा? अन्ना अन्ने नूं की राम आएगा भाई, जेड़ा आप ही करदे जो डुबे, तुहानूं किवें करदे जो निकलण दा राह दसेगा? तुहानूं कदी करदे जो निकलण दा राह नहीं, तुहानूं कशफ दा राह बताएगा, है ना? तुहानूं कशफ दा राह आएगा। आजा चलिए, कमान तैरना है तो फिर रूहानी तौर पर अटैचमेंट कीजिए ऐसे शख्स के साथ जो खुदा पर तवक्कुल करता है, खुदा आपको उसकी वजह से बरकत देना शुरू कर देगा। और लामत गिर हो गया, उसके बच्चे, और तब तक याकूब के घर में लहरें बहरे लग गई। लिया के घर भी बच्चे, और दो लौंडियां जो मिली उसके घर में भी बच्चे, और फिर आखिर में राहल के घर में भी बच्चा। 11 बेटे और एक बेटी थी, और भेड़ बकरियों का शुमार कोई नहीं था, और याकूब बड़ा पावरफुल हो गया। और जब उसने देखा कि बापू नू समझ लग गई है कि जितनी देर तक याकूब रहेगा मेरे नाल, मेरा घर बाबरकत रहेगा, उन्हें क्या निकल बन गया तो, और वो वहां से निकल गया। एक दिन रात को चोरी भाग गया, अपनी बीवियों को लिया, अपने बच्चों को लिया, अपने माल मवेशी को लिया और भाग गया वहां से। मामू ने पीछा किया, आके याकूब के घाट के पास पकड़ा, कहता अगर तू जाना चाहता था तो मुझे बताता। उसने क्या मामा मैनू पता है तू मैनू नहीं जान देना थी, मैं कितों का तो कह रहे मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, और नहीं जान देता मैं चोरी पा जाए। बहरहाल उनके दरमियान वहां पर अहद हुआ और बाबू ने अपने बच्चों को चूमा, चले गए। अब जब वो आगे जा रहा है तो मैंने जो दूसरा वाला पढ़ा था उसे खबर मिली कि एसाऊ आगे से 400 बंदे लेकर आ रहे हैं। अब याकूब को पता था मैं एसाऊ के साथ क्या करके आया हूं,
اور اسے لگا کہ اب یعقوب عیسو مجھے مارنے آ رہا ہے، میرے ساتھ لڑنے آ رہا ہے، ڈر گیا۔ اور پھر کیا ہوا، اس نے اپنے مال مویشی میں سے بہت ساری بھیڑ بکریاں لی، اونٹنیاں لی، گدیاں لی، اور ان کو آگے آگے بھیج دیا تاکہ سو جب آگے سے آئے تو اسے گفٹ کیا جائے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اور پھر آخر میں اس نے اپنے بچوں، اپنی بیویوں، سب کو یبوک کے گھاٹ سے آگے بھیج دیا۔ اور پھر لکھا ہے پیدائش 32 باب کی 24ویں آیت میں، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ پہلی برکت کب ملی؟ جب باپ کے گھر سے نکلا اور اکیلا تھا۔ اب دوسری برکت کیا ملنے لگی ہے؟ جب سارے آگے بھیج دیے اور خود یبوک کے گھاٹ پر اکیلا رہ گیا۔ اور میں یبوک کا گھاٹ مینی ٹائمز کئی دفعہ دیکھ کر آیا، خود وہاں پر کھڑا ہو کر اس جگہ کو دیکھ کے آیا جہاں پر یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور پھر رات ہوئی اور یعقوب ایک فرشتے کے ساتھ فائٹ کرنے لگا، کشتی شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ اور یہ کون سا وقت تھا؟ جب یعقوب اکیلا تھا۔ پہلی ملاقات خدا کے ساتھ کب ہوئی؟ جب اکیلا ہوا اور سیڑھی پر سے خدا نے کہا۔ اب کشتی شروع ہو گئی، صبح ہونے والی تھی، صبح ہونے والی تھی۔ اس فرشتے نے کہا مجھے جانے دے، اس نے کہا جان نہیں دینا، نہیں جان دینا، مجھے برکت دے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا مجھے برکت دے، میں برکت لیے بغیر تجھے نہیں جانے دوں گا۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تیرا نام، میرا نام یعقوب ہے۔ برکت اب کیا ملنے لگی؟ اس نے کہا آئندہ کو تیرا نام یعقوب نہیں رہے گا، آئندہ کو تو اسرائیل کہلائے گا، آئندہ کو تو اسرائیل کہلائے گا۔ اور سنیے گا برکت کی بات کیا ہے؟ یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز یا ایڑی پکڑنے والا، لیکن جو اسرائیل نام رکھا گیا اس کا مطلب ہے پرنس آف گاڈ، خدا کا شہزادہ۔ اور وہ جو ایڑی پکڑنے والا تھا، دھوکے باز تھا، او اسرائیل بن گیا۔ ہاللیلویا۔ اور آج تک اسرائیل کا ہاتھ دنیا کی قوموں پر ہے اور دنیا کی قومیں اس کے خلاف ہیں، لیکن اس کا ہاتھ سب پر بھاری ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا کا ہاتھ ہے، خدا کی برکت ہے اس پر۔ اور میرے عزیزو، اگر اس کی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں تو پہلا کردار کیا تھا؟ ماں کا پیارا، ماں کا لاڈلا، گھر میں رہنے والا، فیملی میں رہنے والا۔ لیکن اگر وہ اپنا گھر نہ چھوڑتا تو کبھی برکت کو نصیب نہ کرتا۔ اور میرے عزیزو، آج کے اس میسج میں اس بات کو سمجھیے کہ اگر خدا ہمیں الگ کر رہا ہے، دور لے کر جا رہا ہے، تو پھر خدا ہم سے کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں زیادہ برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں نئی قوت سے بھرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں نئے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور یعقوب آج کے دن تک دنیا پر چھایا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ یعقوب نہیں ہے، اب وہ اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل کو برکت دینے والے برکت پاتے ہیں، اور جو اس پر لعنت کرتے ہیں خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ میں اور آپ اس بات کو سیکھ لیں کہ اگر میں اور آپ آج اس کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی غلطیاں بھی کر کے آئے ہوں گے تو معاف اور بابرکت ہو جائیں گے، معافی مل جائے گی۔ یعقوب نے جہاں جہاں غلطیاں کی، خدا نے اسے معاف بھی کیا اور سرفراز بھی کیا۔ سو آؤ اپنی زندگی کے اندر دھیان دیں کہ ہم خدا کے اس قدر فرمانبردار ہیں اور ہم خدا کے ہاتھ کو کتنا اپنے اوپر پاتے ہیں۔ اگر ہم اکیلے نہیں ہو رہے تو پھر ہم برکت سے دور رہیں گے، اور اگر ہم
خدا کے لیے تنہا ہو جائیں گے، بیابان میں وقت گزاریں گے، خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہیں گے، تو یقیناً خدا کا ریولیوشن، خدا کا کلام، خدا کی باتیں، خدا کی باتیں ہم پر ظاہر ہوں گے اور ہم برکت پائیں گے۔ آؤ اپنی زندگیوں کو یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ کر لیں تاکہ اس کی برکت ہماری زندگی میں آئے اور وہ برکت ہمارے خاندانوں میں آگے ٹرانسفر ہو۔ آئیے تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو۔